بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، باہمت لوگ کبھی ہارتے نہیں، یا وہ جیت جاتے ہیں یا وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ روسی جہاز بالآخر پاکستان کراچی پہنچ گیا، 45,000 ٹن تقریباً تیل لے کر پہنچا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا گیا۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کا شجاع آباد میں جلسہ، کہتی ہیں کہ 26 سال کی محنت کا دعویٰ کرنے والوں کی جماعت 26 منٹ میں کرچی کرچی ہو گئی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چیئرمین لیسکو بورڈ حافظ میاں محمد نعمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بڑی عنایت۔ احمد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی شکریہ۔ حافظ میاں نعمان صاحب، پہلی تو جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ٹویٹ بھی کیا اور بڑا اپنا خوشی کا اظہار کیا، اور یقیناً ایک بڑا اہم جو ہے وہ موڑ ہے کہ روسی جہاز جو ہے وہ کراچی پہنچ چکا ہے خام تیل لے کر۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑا انڈیکیٹرز اب آ رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا مشکل وقت تھا عوام کے لیے، جو پچھلے ایک سال کا خاص طور پہ، کہ جس انداز کے اندر یہ عمران نیازی والی حکومت سے انہیرٹ کیا تھا جب اس گورنمنٹ نے، اور جو ایک بڑا بیک لاگ تھا اور ایک جو بڑا بیگیج تھا جو اس گورنمنٹ کا، اور جس انداز کے اندر انہوں نے معاشی بدحالی کے حوالے سے جو ہے جو انہوں نے جو بیڈ گورننس کے مظاہرے کیے تھے، وہ اس حوالے سے جو محنت ہوئی ہے ایک سال میں، اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، ڈیزل کی پرائس بھی کم ہوئی ہے اور مسلسل ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے کہ آپ کا رشیا کے ساتھ ایک ایسا پائیدار ایگریمنٹ وجود میں آ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اب آپ کی جو ڈیپینڈنسی ہے باقی ممالک کے آئل کے اوپر، جہاں پر آپ ایک بہت ڈیپینڈنٹ تھے اور بڑے آپ مجبور تھے، وہ اب ریڈیوس ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ سستا آئل ملے گا۔ جب سستا آئل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کا پھر پورے ملک کی اکانومی کے اوپر اوورآل امپیکٹ آئے گا۔ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی جب پرائسز ریڈیوس ہوں گی تو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں، آپ کی سبزی ہے، پھل ہے، آپ کی دالیں ہیں، آپ کی روزمرہ کی اشیاء ہیں، آپ کی زندگی کی تمام چیزوں کے اوپر، جہاں پر کیونکہ انرجی بنیاد ہے، پیٹرول بنیاد ہے، ڈیزل بنیاد ہے، آپ کی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو پاکٹ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن تھا وہ ریڈیوس ہوگا، بجلی سستی ہوگی اور بجلی کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے بار بار، اور ایک عوام کو ایک دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے کچھ ایام کے اندر، کہ جس میں ٹیرف عوام کہتی تھی کہ اس کی یہ زیادہ ہے، اس میں بڑا ایک ریمارکیبل انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہوپ فلی آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی کی جو پرائسز ہیں، ٹیرف ہے، یہ بھی انشاءاللہ ریڈیوس ہوگا۔ اچھا، ریڈیوس ہو جائے گا، یعنی اس کا تو پھر اوورآل کافی بینیفٹ ہوگا۔ بہت زیادہ اس کا بینیفٹ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو میجر ایشو آئے تھے، کہ ایک پیٹرولیم پرائسز تھی، دوسری بجلی کے جو بلز تھے جی، تو یہ جب دونوں چیزوں پر ایک فرق پڑے گا، پلس جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پر بجٹ آیا ہے بہت ہی انقلابی بجٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکل ترین حالات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے، اس سے زیادہ عوام دوست بجٹ، اس سے زیادہ انویسٹر فرینڈلی، اس سے زیادہ ڈیولپرز فرینڈلی، اور جو کاروباری طبقے کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، ایک عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بجٹ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ حافظ صاحب، آپ تو بجٹ کو کچھ سمجھتے بھی ہیں اور مطلب اکنامکس کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کا اپنا بھی تعلق جو ہے وہ یہ کنسٹرکشن والی فیلڈ سے بھی ہے، تو ان کو کیا بینیفٹس دیے گئے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا جو ٹیکس ہے، جو ٹیکسیشن کی بات ہو رہی تھی، کسی بھی سیکٹر کے اوپر نہیں لگایا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ملا ہے وہ مڈل کلاس کو، سیلریڈ کلاس کو ملا ہے، جو 35% کی جو سیلری کی انکریمنٹ ہوئی ہے۔ یہ اتنی بڑی ریمارکیبل ہے کہ تقریباً وہ جو انفلیشن ہے، انفلیشن تقریباً اس وقت 39-40% کے لگ بھگ ہے، تو اس میں سے سمجھے کہ 35% آپ نے اس کو کور اپ کر دیا، اور جو ایک آپ نے دیکھا کہ جو مہنگائی تھی وہ بھی تقریباً کاؤنٹ ہو رہا تھا کہ 30 سے 35% تک مہنگائی ہوئی ہے سال ڈیڑھ سال کے اندر، تو سمجھے کہ وہ اس جو اسکیلیشن ہوئی ہے جو سیلریز کے اندر، اس کے اندر وہ کور ہو گئی۔ اس کے بعد جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنا ذاتی گھر بناتا ہے یا گھروں کا کاروبار بھی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایمنیسٹی کی جو اسکیم ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، اس کو بھی ایک سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ جو انڈسٹری کے حوالے سے جہاں پر ایکسپورٹ کی بات جب آتی ہے تو ایکسپورٹ کے اوپر بڑا واضح بتا دیا گیا ہے کہ جو بینیفٹس آلریڈی چل رہے تھے وہ موجود رہیں گے، بلکہ مزید ایڈیشنل بینیفٹس بھی جو ہیں
گورنمنٹ دے گی, خاص طور پر ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح جو امپورٹ کے حوالے سے جو ایسے یونٹس جو اپنا را مٹیریل جن کا امپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر ڈیوٹیز جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں گی, اور ڈیوٹیز جو ہیں میرا خیال ہے کہ تقریباً ختم ہی ہو گئی ہیں, کیونکہ مجھے اپنی ذاتی جو میری انڈسٹری ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ربر کے اوپر اور جو مختلف ہماری آئٹم جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی نیل کر دی گئی ہے, بالکل زیرو ہو گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات ہیں کہ جس سے انشاءاللہ یہ انڈسٹری بھی چلے گی, اور سب سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ جو الیکٹریسٹی کی جو وافر مقدار کے اندر جو سپلائی ہے کہ ان انٹرپٹڈ جو الیکٹریسٹی جو ہے اس وقت اکراس پاکستان انڈسٹری کو مل رہی ہے. صحیح. اور کسی بھی انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کوئی کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ اب فیکٹریاں جو بند پڑی ہوئی تھی وہ الحمدللہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں. جو ایکسپورٹ کے یونٹس بند پڑے ہوئے تھے وہ ایکسپورٹ کے یونٹس دوبارہ جو ہیں وہ الحمدللہ وہ جو آنرز ہیں انہوں نے ان کو کھولنے کی ہمت کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمپیٹیبلٹی جو ہے یہ ورلڈ کے اندر پاکستان کی بڑھ جائے گی. جی بڑھ جائے گی. اچھا میاں سیف الرحمان صاحب, جس طرح حافظ میاں نعمان صاحب ابھی بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو ایک خوشخبری سنا دی ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں بھی اب جو ہیں وہ اس پہ بھی کمی پر غور کیا جائے گا. اچھا دیکھیں, گورنمنٹ جسے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا وہیکل ہوتا ہے ریاست کا. ریاست کا جو سب سے بڑا ستون ہوتا ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے, جس نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, پرووائڈ کرنا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور خاص طور پہ جو ولنریبل طبقہ ہے, یعنی وہ لوگ جو جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اپنی زندگیوں کو زیادہ اچھے انداز میں گزارنے کے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. یہ صرف معاشی بریک تھرو نہیں ہے, آپ کی خارجہ پالیسی میں بھی بریک تھرو ہے. دیکھیں نا کہ ایک وقت میں آپ پہ اتنے پریشرز ہوں, یعنی کہ آپ کو ایک طرف سے آئی ایم ایف کی بات کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے امریکن آپ کو پتہ ہے انفلوئنس والا ہوتا ہے آئی ایم ایف کے اوپر. آئی ایم ایف میں جو سب سے بڑا ووٹ ہے, سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ تو امریکہ کا ہے, یعنی کہ وہ ایک طرح امریکہ کا جو ہے نا زیر اثر ہے آئی ایم ایف. دنیا میں بہت ساری اکانومی کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے ایک اکانومسٹ سے سوال کیا کہ اب کرنسی سویپنگ ہو رہی ہے, بہت ساری کنٹریز جو ہیں بالکل وہ ڈالر سے نکل رہی ہیں, بارون کریں جی ڈالر کی بھی ہیجے منی جو ہے تو دراڑ وہ کئی سال رہے گی. لیکن اس کے اندر ہی یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس پس منظر میں جب آپ کے اوپر اتنے دباؤ, اتنے چیلنجز ہوں, چائنا کے حوالے سے بھی امریکہ کے اندر کوئی اپریہنشنز پائی جاتی ہیں. جس سے میں ڈونلڈ بلوم سے ملا, امریکن ایمبیسڈر, انہوں نے بھی میرے سے یہ بات کی. چائنا کے جب ایمبیسڈر سے ملا انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان سے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہیں. یہ بھی بہت بڑا بریک تھرو ہے, اور یہ اس لیے بڑا بریک تھرو ہے کہ آپ ایک وقت میں آپ نے ہر ایک ریجن میں اپنا تعلق, اپنی گڈ ول ڈیولپ کر لی. صحیح. اب جب آپ نے گڈ ول ڈیولپ کر لی تو معیشت بھی چلے گی, اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے بالکل بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے روس اور پاکستان کا. جب آپ یہاں سے تیل لے لیں گے, دیکھیں نا ماضی میں وعدے کیے گئے, جی میں تو گیا ہی وہاں تھا, میں تو تیل لینے گیا تھا, میں تو پتہ نہیں کیا گیا, یعنی فسانے جو تھے اتنے. لیکن اصل بات واقعی وہی ہے جیسے ابھی میاں صاحب نے کہا کہ کمپلائنس, امپلیمنٹیشن وہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ اب ہم چائنا میں ابھی ریسنٹلی ہو گیا ہوں, چند دن پہلے ہی وہاں چائنا کنسٹرکشن کمپنی بھی ہم گئے, جو بگسٹ کمپنی, ون آف دا بگسٹ کمپنیز آف دا ورلڈ ہے, جنہوں نے 886 کلومیٹر ملتان ٹو سکر یہ ہمارا سیکشن بنایا موٹر وے کا سی پیک کے تحت. اچھا وہاں پہ میں نے شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کی تصاویر دیکھی بڑی نمایاں. اچھا. اور اس دور میں بھی نہیں, یعنی پچھلا دور جو پچھلی حکومت کا تھا اس میں بھی ہم گئے تو اس میں جو ریلوے نورنکو کارپوریشن ہے اور ان کی دیگر کمپنیوں میں ان کی تصاویر دیکھی جبکہ حکومت کسی اور کی تھی. اچھا. پاکستان میں. صحیح. تو ہم نے ان کی طرف ہنس کے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کام کرتے ہیں یہ, یعنی کہ انہوں نے اپنے جو ٹوٹی بوٹی انگریزی میں کہا. تو بنیادی طور پہ لیڈر کا کام ہے آپ کو انوائرمنٹ دینا, اور اس کے لیے آپ دیکھیں فرسٹ اسٹرانگ افیکٹو سٹیپ لے لیا گیا, اب باقی سٹیپس فالو کرتے جائیں گے. بالکل, اور اس کے ریزلٹس بھی میاں صاحب اچھا سٹیپ آ گیا, 45,000 میٹرک ٹن, ضرورتیں تو ہمیں کئی لاکھوں ٹن کی ہیں, لیکن اب 50,000 بھی آئے گا, پھر اس کے بعد آئے گا. اگلے ہفتے آ رہے ہیں. ایک راستہ آپ نے بنا لیا نا, تو راستے کھولنا ہی جو ہے, جیسے مجھے یہ پھر میں وہ کروں گا کوٹ میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں عوام کے لیے ہوپ ہے. بالکل. تو میں نے ایمبیسڈر بلوم سے پوچھا, یہ ڈونلڈ بلوم جو امریکن ہے, تو میں نے کہا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں موجودہ حکومت جو ہے, یعنی جسے پی ڈی ایم گورنمنٹ کہتے ہیں لیڈ بائی میاں شہباز شریف, کہتے ہیں مسٹر رحمان دے آر فائنڈنگ دی ویز اینڈ مینز
to put the economy on the track of recovery. اصل بات تو میاں صاحب پھر وہی بات آ جاتی ہے جو یہ آپ کہہ رہے کوشش کر رہے ہیں راستے کوشش نکالنے کر رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی دیکھا کہ جو گورنمنٹ نے کوشش کی تو اب روسی جہاز جو ہے وہ پاکستان کراچی پہنچ چکا ہے، ایک دن لگے گا اس کو جو ریفائننگ جو اس کا پروسیس ہوگا، اس کے بعد پھر یہ آ جائے گا، جس طرح حافظ میاں نعمان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے نتائج بھی آئیں گے۔ دیکھیے یہ تو بڑی خوشی کی بات بھی ہے ریاست کے لیے بھی، اس قوم کے لیے، ملک کے لیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ عمر صاحب جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ راستے کھلیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، دیکھیں راستے کھلنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے، راستے بند کرنے سے نہیں ہوتا، اور اب راستے بن رہے ہیں۔ اس ملک میں جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ مشکل ترین دور ہے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا، ویسے بھی دیکھا، لیکن اتنے مشکل دور میں اور یہ کام کرنا کہ ایک آپ ملک سے تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں خام تیل آیا جس سے انرجی سیکٹر کو بے شمار فائدہ ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس میں فائدہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر اس کے بعد پھر ایک اور کیس جو ہے وہ پاکستان میں خام تیل کی آئے گی۔ یہ ملک تو ہے، یہ تو تمام ملکوں کے ساتھ بہترین ہم تعلقات چاہتے ہیں، جیسے چائنا کے ساتھ ہے، ترکیہ کے ساتھ ہے، اب ہم اس ریجن میں رشیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ انرجی سیکٹر کے لیے، یہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کم وسائل میں، مشکل ترین حالات میں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، وعدے کب وفا ہوتے ہیں جب آپ میں جستجو ہوتی ہے کام کرنے کی، وعدے کب پورے ہوتے ہیں جب آپ میں لگن ہوتا ہے، جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں جب کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کوششیں پوری ہوتی ہیں، الفاظ سے نہیں پوری ہوتی، کام سے پوری ہوتی ہے، ایک اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ویژن ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کے جو ویژن ہے، ان کی جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے پی ایم ایل این کا، وہ پہلے بھی ترقی تھا، وہ پہلے بھی خوشحالی کا تھا، وہ پہلے بھی کام کرنے کا تھا۔ آپ نے پورے ملک میں کام کیا، آپ نے انرجی کے اوپر کام کیا، آپ کو یاد ہے 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی کہاں سے اس ملک میں پیدا ہوئی تھی، آج اس کو اور سستا کرنے کے لیے، آج صارف کو دینے کے لیے بجلی اور سستی کرنے کے لیے آپ اس میں پھر محنت کر رہے ہیں، تو یہ ملک کے لیے بڑی اچھی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے ہم سب لوگوں کے لیے، اور یہ طریق کا بڑا احسن قدم ہے، اور یہ طریق جڑی ہوئی ہے تو پی ایم ایل این کے ساتھ اس لیے جڑی ہوئی ہے کیونکہ مسلم لیگ کی حکومت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ اس میں نہیں بلکہ اقتصادی جو راستے، اس سے اقتصادیات کو بھی فائدہ ہوگا، اس سے پورے ملک کی جو سرمایہ کاری اس میں بھی فائدہ ہوگا، عام آدمی کو ریلیف ملے گا، اس میں جب ریفائنری لگے گی تو پھر ملازمت تک اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کا سرمایہ کاری میں اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ سستا ترین آئل ہے، یہ کوئی مہنگا آئل نہیں ہے، یہ سستا ہے جو آپ نے ان سے پرچیز کیا ہے، تو اس سے ریجن میں بھی فائدہ ہے، اس سے دنیا میں جو اعتماد کا لیول ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی واضح ہو رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا جو موجودہ قومی حکومت ہے وہ بڑے احسن کام کر رہی ہے۔ جی بالکل ایسا کام کریں۔ حافظ صاحب آپ کی 2 روز قبل وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں آپ نے لیسکو کے حوالے سے بریفنگ بھی دی اور جو خبر بھی ہوئی ایشو ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے آپ کو، تو کیا آپ نے بریفنگ دی تھی شہباز صاحب کو؟ دیکھیں وزیر اعظم جو محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ڈیلیورنس پہ یقین رکھتے ہیں، یہ کارکردگی پہ یقین رکھتے ہیں، اور میرا ان کا ایک ایسا تعلق ہے کہ جب 2008 سے 13 میں نے ان کے ساتھ بڑا کلوز کام کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو میری عزت بھی کرتے ہیں اور ایک آپ ہی ملاقاتیں کرواتے تھے اس وقت اور یہ سارا ملاقاتوں کو مینیج کرتے تھے، تو وہ ہماری ڈیڈیکیشن، محنت اور آنیسٹی کی بنیاد پر تھی، تو الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ لیسکو کی جو کارکردگی ہے پچھلے 6 ماہ جب سے ہمارا بی او ڈی کانسٹیٹیوٹ ہوا نیا اور یہ بورڈ آف ڈائریکٹر جب سے آیا، تو ایک لیسکو کی جو کارکردگی کے اندر ایک ریمارکیبل الحمدللہ ایک بہتری آئی ہے، اور جس میں آپ کو عمر اسلم صاحب کیوں وہ تعریف نہیں کریں گے کہ اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً آپ محنتی ہیں، یہ تو مانتے ہیں، دیکھیں یہ جو لیسکو کے اندر اتنا بحران تھا جب یہ بی او ڈی کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے دسمبر کے اندر کہ ان کی انوینٹری جو تھی وہ 0/0 تھی، 1 روپے کا سامان جو تھا وہ ان کی سٹورز کے اندر نہیں پڑا ہوا تھا، کوئی میٹر نہیں تھا، کوئی ٹرانسفارمر نہیں تھا، کوئی انسولیٹڈ کیبل نہیں تھی، کنڈکٹرز نہیں تھے، ڈی ایز نہیں تھی، کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر جو کوہرام مچا تھا ایک بہت بڑا لاہور کے اندر اور پورے 5 اضلاع میں کہ جس میں ٹرپنگ کے مسائل آئے تھے، جس میں اپنا دھماکوں سے اڑ جاتے تھے ہمارے ٹرانسفارمرز، اور جس میں یہ کہ میٹر کی شارٹیج اتنی زیادہ تھی کہ تقریباً 10 سے 12 ماہ کی پینڈنسی چل رہی تھی، یعنی جو اپلائی کرتا تھا نئے کنیکشن کے لیے اس کو 10 سے 12 ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نئے بی او ڈی نے آ کے الحمدللہ جو ایک ہم نے ایک راستہ کھولا ہے اور ہم نے ایک سپلائی کو تیز کیا اور ایک فوکس کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تقریباً 2600 سے زیادہ ٹرانسفارمر جو ہیں وہ یہ لیسکو کے جو زیر انتظام 5 اضلاع ہیں
جس میں اوکاڑا، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ، لاہور، ہم نے 2600 سے زیادہ ٹرانسفارمر جو ہیں یہ اپ گریڈ کرا دیے ہیں یا ریپلیس کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا بڑا جو بیک لاگ ختم کیا گیا ہے اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ تعالی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ہم نے اگلے 10 سے 15 سال کے لیے بجلی کے مسائل، جو بجلی کی سپلائی کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم نے حل کر دیے ہیں الحمدللہ. ٹھیک. اس کے علاوہ تقریباً 6.5 لاکھ نیو اور ڈیفیکٹو میٹرز کی ریپلیسمنٹ کا ایک بہت بڑا بیک لاگ لگا ہوا تھا. بہت زیادہ بڑا جس اہم میں ایشو تھا. سے ہم نے تقریباً 3.25 لاکھ نئے کنیکشن ہم نے دیے اور 2.5 لاکھ جو ہیں وہ ڈیفیکٹو میٹر جو ہیں وہ ریپلیس ہو گئے ہیں. اس وقت بھی تقریباً کوئی 60 سے 70 ہزار کی پینڈنسی چل رہی ہے، لیکن وہ جو پینڈنسی 8 سے 10 ماہ کی تھی وہ ابھی 1.5 سے 2 ماہ پہ آ گئی ہے. ٹھیک. اور میں نے شہباز شریف صاحب کو گارنٹی دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بائی دا مڈ آف جولائی یہ جو پینڈنسی ہے یہ 8 سے 10 دن کے اوپر انشاءاللہ آئے گی. جو بھی ہمارا ایک صارف ہے، ہمارا کنزیومر ہے، شہباز صاحب سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کریں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پہلے بھی سارے وعدے پورے کر دکھائے تھے. مجھے جہاں پر بھی شہباز صاحب نے ذمہ داری دی الحمدللہ کبھی ایک دن کا ڈیلے نہیں ہوا تھا. تو یہ وعدہ بھی پورا ہوگا کہ بائی دا مڈ آف جولائی ہم نے یہ پینڈنسی کو 8 سے 10 دن پہ لے کے آنا ہے. جو کوئی ہمارا صارف، ہمارا کنزیومر اپلائی کرے گا نئے میٹر کے لیے اس کو 8 سے 10 دن کے اندر اس کا میٹر لگے گا. اس کے علاوہ بتا رہا ہوں کہ ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے ہم نے انسولیٹڈ وائر جو ہے وہ ہم نے خریدی اور ہم نے اس کو انسٹال کروا دیا. اور اس وقت بے شمار ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر گوئنگ ہیں اور اس وقت وہ پائپ لائن کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر اس کے بعد ہم نے سب سے اہم جو کام یہ کیا کہ ہم نے اس لیسکو کو ایک عوام دوست ادارے کے طور پر انٹروڈیوس کروا دیا. ٹھیک. کہ ہم نے اوپن کچہریاں کی، ای کچہریز کی. یہ بڑا اچھا انیشیٹو کیا ہے حافظ صاحب. یہ تو اس کو میں اکنالج اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اوپن کچہریوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کھلی کچہریوں کا کہ لوگ وہاں پر اپروچ کر لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. کوئی وسن پورا رہتا ہے، کوئی شاد باغ رہتا ہے، ایچرا، وہ آپ کو اپروچ کر سکتا ہے. یہ آپ کا اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیں اس میں الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ ابھی کل بھی ہماری ہربنس پورہ میں ہماری کچہری ہے، مغل پورہ میں مغل پورہ میں. کتنے بجے تاکہ جو مغل پورہ کے رہائشی اور کون لوگ وہ یہ 11 بجے کل شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ایڈریس جو ہے وہ اس وقت ایڈورٹائز بھی ہو رہا ہے، وہ بتا بھی دیں ذرا مختلف بینرز بھی لگ رہے ہیں اور وہ عوام الناس تک اس کا ایڈریس پہنچ رہا ہے. تو میں مغل پورے والی سائڈ پہ ہوگی کہیں پہ؟ مغل پورے یہ مغل پورہ والی سائڈ کے اوپر ہوگی، فتح گڑھ میں. ٹھیک. فتح گڑھ کا جو علاقہ ہے یہاں پر انشاءاللہ ہوگی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت تک جو کھلی کچہریوں کے اندر تقریباً 5000 کے لگ بھگ جو کمپلینٹس ہیں وہ ود 100% کمپلائنس وہ الحمدللہ ریزالو ہو گئی ہیں لوگوں کی. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں کچہری ہوتی ہے ہمارے کچہری کرنے سے 1-2 دن کے اندر اس علاقے کے اکثر بیشتر مسائل حل کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ کچہری میں کم سے کم آئیں. تو یہ ایک جو مینجمنٹ ہے لیسکو کے آفیسرز ہیں، سٹاف ہے، ان کو بھی ایک بڑا کلیئر میسج جا رہا ہے کہ صرف اس شخص کا مسئلہ حل نہیں ہونا جو کچہری کے اندر آ گیا، بلکہ لوگوں کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے مسائل حل ہونے چاہیے اور آپ کے دفاتر کے اندر حل ہونے چاہیے. بینچ مارک یہ ہے کہ کچہری کے اندر وہ لوگ آتے ہیں جن کے دفاتر میں مسائل حل نہیں ہوتے. یہ بریفنگ بھی دی آپ نے پی ایم؟ ایگزیکٹلی، یہ ساری میں نے ان کو الحمدللہ بریفنگ دی ہے اور اس کے اوپر اور میں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ ہم نے جو ایک لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی، وہ 0 لوڈ شیڈنگ ہوئی، کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. برانڈ والی کیا بات ہے؟ برانڈ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے لیسکو کو اور ہم نے اس محمد شہباز شریف کی گڈ گورننس کو کا جو ایک بڑا نمونہ ہم نے الحمدللہ لیسکو کی کارکردگی کی شکل میں لاہور کے اندر پیش کر اس کو ایک برانڈ ہم نے بنا دیا. یہ ایک برانڈ، دیکھیں شہباز شریف ایک ویسے ہی برانڈ نیم ہے، ایک جس کی تعریف جو ہے وہ چائنیز بھی کرتے ہیں، ٹرکش بھی کرتے ہیں. سیف الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ میں نے 2-3 مرتبہ بالکل ٹھیک یعنی ہے. بلکہ وہ نیازی صاحب کے دور میں بھی میں آپ کو ابھی میں جب شہباز صاحب کے ساتھ چائنا گیا جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو ہم وہاں پر جب گئے تو اس وقت یہ 2012 کی بات ہے جب ہمارے پاس مرکزی حکومت نہیں تھی. تو وہاں پر ہمیں ایک بینک سے بات کر رہے تھے جو اپنا ایگزم بینک آف چائنا. ایگزم بڑا امپورٹنٹ ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی. تو میٹنگ کے دوران شہباز صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہمارے پاس نا سوورن گارنٹی نہیں ہے، ہم آپ کو سوورن گارنٹی نہیں دے سکتے. تو ہم تو ایک پروونس ہیں، تو آپ اگر انویسٹ، ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ انویسٹ کریں، آپ آئیں وہاں پہ اور پنجاب کے اندر انویسٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ مسٹر چیف منسٹر آپ کی جو آپ کے بینک آف پنجاب کی گارنٹی میرے لیے سوورن گارنٹی سے زیادہ اہم ہے. یہ شہباز شریف پر ایک اعتماد کا اتنا بڑا اظہار، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری اس بات کو لکھے گی، تاریخ لکھے گی
کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود برانڈ ہیں جو کہ الحمدللہ کارکردگی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے اس کی بھی کارکردگی اسی انداز کی ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ایک جو لیسکو کی جو کارکردگی کی اندر بہت بہتری آئی ہے اور ہم مزید اس کو ری اسٹرکچر کر رہے ہیں. مزید پورے ادارے کے اندر جو ریفارمز آنی چاہیے وہ لے کے آ رہے ہیں. ایک جدید ترین جو دنیا کی کمپنیز جیسے آپریٹ کرتی ہیں ہم اس طرح اس کو آپریٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور بڑی جلدی انشاءاللہ اچھے ریزلٹ اس کے. اچھا حافظ صاحب، ایک بڑا اہم ایشو ہے جو میاں سیف الرحمان صاحب کا بھی، میرا عوام کا سب کا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل پچھلے سال بہت زیادہ رہے تھے. اس دفعہ بہتر حالات ہیں، بالکل لوڈ شیڈنگ کی وہ سچویشن نہیں ہے. اب اگر ورسٹ کنڈیشن میں بھی کیا آپ لوگوں کا دورانیہ ہوگا؟ دیکھیں ابھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کنٹرولز بہت بہتر ہیں. بہت بہتر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹرپنگز نہیں ہیں، شکایات اوورال لاہور سے نہیں ہیں اب بالکل اس وقت کہ جناب ہمارے ٹرانسفارمر کے دھماکے ہو رہے ہیں، ٹرپنگز ہو رہی ہیں، سوائے اس کے کہ جو آندھی چلتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے. آپ کے پاس قصور وغیرہ بھی تو ہے نا؟ قصور بھی ہے، ننکانہ بھی ہے، شیخو پورہ، اوکاڑا بہت بڑا، یہ تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کو یہ جو ادارہ ہے یہ ڈیل کر رہا ہے. تو اچھا دوسری چیز ہے لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ کا چونکہ شیڈول آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، صحیح، وہاں سے شیڈول ہوتی ہے. تو ہم نے لوڈ شیڈنگ کو بھی ریکویسٹ کر کے اس کا منیمم دورانیہ جو ہے جو پیک جو اپنا جو اس کی جو گرمی کی لہر ہے اس کے دوران تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے میکسیمم ہوگا. یہ مختلف ایریاز کے اندر ہم سب ڈویژن ٹو سب ڈویژن اس کو شیڈول کیا ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے آورز ہوں جس میں لوگوں کو مشکلات کم سے کم ہوں. صحیح. یعنی جو لوگوں کے خاص جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں، کھانے پکانے کے آورز ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں کم ہوں اور لوگوں کی سہولیات کا خیال رکھا جائے. لوگوں اچھا میاں سیف الرحمان صاحب، جس طرح حافظ صاحب بتا رہے ہیں، یہ کریڈٹ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو یقیناً جاتا ہے کہ 2013 میں جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو کیونکہ حافظ صاحب تو الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں اور عوامی نمائندے بھی ہیں، تو اس وقت میاں محمد نواز شریف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے. تو آج وہ کر کے دکھائے. ہاں، وہ جس طرح آپ چائنا کی بات میں بار بار مثال دے رہا ہوں، وہ چائنا سے میں بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ جو کہہ رہے تھے ملتان ٹو سکھر ہم نے سی پیک بھی تو میاں صاحب کا ہی پروجیکٹ تھا نا. جی جی جی، یعنی آغاز تو انہوں نے کیا اور جس طرح انرجی پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر لگا گیا وہ ہمیں چائنیز کنسٹرکشن والے بتا رہے تھے. ون آف دا بگیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ ہے. یعنی وہ جو فارچون گلوبل ہے نا ان میں وہ کو 9th نمبر پہ کسی نمبر پہ آتی ہے، فارچون 500. تو وہ میں ان کا ویسے نعرہ ہے رائز ٹو دا چیلنج اینڈ ٹیک دا لیڈ. تو وہ چیز میں نے یہاں پہ دیکھی کہ رائز ٹو دا چیلنج اینڈ ٹیکنگ دا لیڈ. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو کنسٹرکشن کی تھی آپ کے یہ جو سیکشن کی یہ ونس ان سینچری فلڈز کو بھی کیٹر کرے گا. یعنی ایک پوری صدی کے لیول کا بھی کوئی اگر تو طوفان یا فلڈ آیا ہو تو اس کو بھی یہ وہ پلان کر لیتے ہیں نا. تو اس میں وہ ورک اینڈ ورک ود ڈیووشن، کام، نیت کے ساتھ. دیکھیں اللہ تعالیٰ محنت کا ہمیشہ ثمر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں ہوتا یہ رہا ہے کہ انہیلتھی ڈیبیٹ زیادہ ہو گئی، یا فلانا بڑا چنگا ہے، وہ بڑا پیڑا ہے، وہ بڑا کچھ ہے، وہ بڑا سونا ہے، وہ بڑا ہینڈسم ہے. یہ قومیں معاشرت جو ہے نا، معاشرت بھی تبھی ترقی کرے گی، معیشت بھی تبھی استحکام میں آئے گی جب لیڈر اوپر بیٹھ کے دن رات ایک کر دے گا. پھر ان کو ٹیم اگر ایسی مل جائے. عمر بھائی میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ 2008 سے 2018 تک میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. تقریباً 12,000 کلومیٹر سے زیادہ مجموعی طور پر سڑکیں جو ہیں وہ بنی. صرف ایک تو موٹر وے تو بہت بڑا، یہ تو میاں نواز شریف کا جو ویژن تھا کہ پورا پاکستان کنیکٹڈ ہونا چاہیے، اس کی جو عملی تعبیر جو تھی وہ شہباز شریف صاحب نے کر کے دکھا دی کہ انہوں نے تقریباً 12,000 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک اکراس پنجاب اور اکراس دا کنٹری. کوئی ایسا ولیج نہیں ہے کہ جہاں تک اپنا جیسے وہ اپنا ایک منصوبہ چائنا کا چلتا ہے نا روڈ اینڈ بیلٹ، تو یہ سمجھے کہ پورے پنجاب لیول پر روڈ اینڈ بیلٹ اور پورے پاکستان لیول پر جو موٹر ویز کا منصوبہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ ایک طرف رکھ لیں، آپ میاں نواز شریف کی 9.5-10 سال کی جو وزارت عظمیٰ اور شہباز صاحب کی کوئی 12-15 سال کی جو وزارت اعلیٰ کو ایک طرف کر دیں، تو ان کا جو پلڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھاری ہوگا. اور یہ صرف یہ ڈیولپمنٹ کی یہ کام نہیں، ہر تقریباً ایریا کے اندر، یعنی ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر،
سوشل سیکٹرز کے اندر, پبلک فیسیلیٹیشن کے پروجیکٹس کے اندر, ہر سیکٹر میں جو کام انہوں نے کر دکھایا ہے پاکستان کی تاریخ میں. حافظ صاحب, کیونکہ آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ, مجھے تو معلوم ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے, تو خصوصاً ان کا جو فوکس رہا وہ جنوبی پنجاب بھی رہا. یہ بھی تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رحیم یار خان اور ملتان والی بیلٹ, وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے بڑے کام, اور ان کا فوکس ہوتا تھا یہاں پہ دانش اسکول سسٹم کو لے کر آئے. آپ کو یاد ہوگا پیف کے لیے کس طرح وہ 8 کلب جب آپ ان کے ساتھ اسائن تھے تو میٹنگز کر رہے ہوتے تھے. دیکھیں اس میں جو یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنوب کے لیے, جنوبی پنجاب کے لیے جتنی بجٹ کی پروویژن اور ان کی آبادی کی پرپورشن سے کئی گنا زیادہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے جو دور میں رکھی. ایون کہ جو کئی وزرائے اعلیٰ جو جنوبی پنجاب سے آئے ان کے دور کے اندر بھی اس طرح کی پروویژنز نہیں رکھی گئی. جنوبی پنجاب پر وہ توجہ نہیں دی گئی. ہم ہمیشہ دیکھتے 2008 سے لے کے 2018 تک ہر بجٹ کے اندر اگر ان کا بجٹ کا پورشن ہونا چاہیے تھا 25% جنوبی پنجاب کا, اس کو 35% 40% کیا گیا. ایکسٹرا آرڈنری طور پہ کیا گیا کہ چونکہ وہاں پر غربت زیادہ تھی, وہاں پر انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ زیادہ تھی. اور آج آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جنوبی پنجاب کا انفراسٹرکچر کئی حوالوں سے اپر پنجاب سے زیادہ بہتر ہے. وہاں پر نیٹ ورک زیادہ اچھے ہیں, وہاں پر نہری نظام جو ہے وہ دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے. وہاں پہ روڈ نیٹ ورک جو خاص طور پہ 2010 کے فلڈ سے, آپ کو یاد ہوگا بڑا خوفناک فلڈ آیا تھا 2010 میں. آپ لوگوں کی عید پہ مجھے یاد ہے شہباز صاحب نے کہا خود بھی پہنچ گئے تھے اور کہا تھا آپ کی میں تقریباً 2.5 مہینے میں اور خواجہ سلمان ہم وہاں پر کوٹ ادو میں, جتوئی میں, عبداللہ پور میں اور مظفر گڑھ کے علاقوں میں ہم خود بھی رہے تھے. شہباز صاحب نے خود تقریباً 15 دن گزاری تھی وہاں پہ سرکٹ ہاؤس مظفر گڑھ میں ہمارے ساتھ گزارے, اور جس طرح ہم نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی تھی حقیقت یہ ہے کہ وہ ریمارکیبل تھی. تو میں بتا رہا ہوں کہ اکراس کنٹری اور اکراس پنجاب جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ان کے دور میں آئے ہیں. اب 200 سے زیادہ ہاسپٹلز نئے بنے شہباز شریف صاحب کے دور میں. پنجاب کے اندر 200 سے زیادہ کالجز اور یونیورسٹیز نہیں بنی. مجھے پچھلی یہ جو حکومت ایک نام نہاد گورنمنٹ آئی تھی, مجھے ان کا کوئی 1 روپے کا کوئی کارنامہ بتا دیں آپ کہ انہوں نے اپنے اس 3 سے 4 سالہ دور میں سوائے باتوں کے, ان کے دور کے اندر تو ہسپتالوں سے دوائیاں ناپید ہو گئیں. مجھے یاد ہے لاہور میں نہیں مل رہی تھی شہباز شریف صاحب نے پیشنٹس جو ان سے وہ احتجاج کر رہے تھے. شہباز صاحب نے یہ انشور کر دیا تھا پنجاب کے ہر ہاسپٹل میں کہ آپ کو انسولین بھی ملے گی اور فری ملے گی. یعنی ہر دوائی کا انشور ہونا اور سٹور کے اندر موجود ہونا ایک بینچ مارک بنا دیا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں پچھلے دور کے اندر جو ایک ریورس گیئر لگا ہے نا اس ملک کا, ہر سیکٹر کے اندر ریورس گیئر لگا ہے. جو تباہی اور بربادی جو اداروں کی ہوئی ہے, جو آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی ہوئی ہے, جو مختلف بیڈ گورننس کے جو ایک مظاہرے کیے گئے ہیں, یہ اس پہ وقت تو لگے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انڈیکیٹرز آ رہے ہیں پازیٹیو کی طرف. الحمدللہ ہمارا جو دوبارہ ایک سفر تھا وہ شروع ہو گیا, اور پاکستان بڑی جلدی اس کرنچ سے جو ہے نا انشاءاللہ اس کی نجات اس کو ملے گی. مجھے ایک مثال بس دینے دیں. جی پلیز. مظفر گڑھ میاں صاحب کے ساتھ ہی گیا ہے جب وہ اسی دور کی جس کا حافظ صاحب. ہاں اسی دور کی بات کر رہا ہوں. تو مظفر گڑھ میں ایک ہاسپٹل تھا, وہ ٹرکیا کے طیب اردگان ہاسپٹل جو بنا, اور انہوں نے کہا کہ وہ چلتے بھی ماشاءاللہ بہت تیز ہیں. تو ہم 2 دن 2 جرنلسٹ اور ایک خاتون جرنلسٹ تھے, ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں, تو وہ تھوڑا تیز چلے گئے تو ہم پیچھے پیچھے آ رہے تھے. میرے ساتھ جو جرنلسٹ تھے تھوڑا ان کو پرابلم تھا چلنے میں. میں نے ہر سالہ نے کہا بھائی بات سنیں, آپ کو میں اس لیے نہیں لایا کہ صرف میری تعریف کریں, آپ خود لوگوں سے ملیں دیکھیں. آپ حیران ہوں گے کہ مظفر گڑھ جیسے ریموٹ ایریے میں میں نے بون ڈینسٹی یونٹ دیکھا, جو میرا حال آپ کو بہت بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز میں نہیں ملے گا. تو ہم نے خود اپنے طور پہ دیکھا. ادویات کا بھی سلسلہ تھا, کچھ لوگوں کے ساتھ جا کے وہ ملے بھی, کچھ انہیں خواتین, مرد, بوڑھے, جوان, ان کو جانتے بھی نہیں تھے, پہچانتے بھی نہیں تھے. انہوں نے ویسے اپنے طور پہ جیسے ایک آرڈنری آدمی پوچھتا ہے کہ دوائی مل رہی ہے, پیسے کے بغیر مل رہی ہے, سہولتیں ہیں, تو لوگوں نے کہا ہاں جی. تو اس میں مجھے یہ بڑا اطمینان ہوا کہ کیونکہ اگر آپ ڈاؤن ٹراڈن کے لیے کام کریں گے تو یہی آپ کا ایک مشن ہونا چاہیے. ادروائز تو دیکھیں نا کہ آپ اقتدار میں تو آ جاتے ہیں, بس ہر وقت ہوٹر بجا لیا اور ایک بیان داغ دیا اپنی توپ میں سے, تو بس اس سے لوگوں کے اندر بھی ایک انہیلتھی ایٹیٹیوڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. لوگ بھی انہیلتھی ڈیبیٹ میں لگ گئے ہیں, ورک موڈ میں نہیں آ رہے. جب تک ورک موڈ میں آپ نے قوم کو نہیں لائیں گے تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں. ڈیلیورنس کے لیے جو ہے وہ ہمت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس طرح حافظ میاں نعمان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دعوے نہیں کیے, ان لوگوں نے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کام کیا, اور خصوصاً جنوبی اوور آل پنجاب میں, اور اب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. شہباز صاحب دیکھیے پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, دوسرا پاکستان بھی ترقی کرے, اللہ کرے, سندھ, پختونخوا اور بلوچستان بھی, لیکن پنجاب نے سب سے زیادہ کیوں ترقی کی؟
کیونکہ پنجاب کو جو لیڈرشپ ملی ہے اس نے پوری ڈیووشن کے ساتھ پوری لگن سے کام کیا. اب کل کا سٹیٹمنٹ چیک کر لیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا, کتنے درد کے ساتھ کتنی خوبصورت وہ بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ IMF کے ساتھ ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں معاہدہ ہمارا پورا ہو جائے. اگر خدا نخواستہ معاہدہ پورا نہیں ہوتا پھر میں آپ کو اعتماد میں لوں گا, پھر میں قوم سے ایک بات کہوں گا. کیا بات کہوں گا؟ کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے, ہم نے کم وسائل میں کیسے آگے بڑھنا ہے. یہ بھی تو جو بجٹ پیش کیا ہے یہ IMF کے بغیر بجٹ پیش کیا ہے, جس میں آپ نے یعنی کہ انرجی سیکٹر کے لیے آپ نے پیسے دیے ہیں, اپنے صحت کے لیے پیسے دیے ہیں, آپ نے جو ہے وہ 26 ارب آپ نے صحت کے لیے دیے ہیں, اپنے زراعت کے لیے آپ نے جو ہے وہ اربوں روپے آپ نے رکھے ہیں, نیلم جیلم کے لیے آپ نے 14 ارب رکھا ہے, داسو ڈیم کے لیے رکھا ہے. یعنی کہ آپ نے انرجی سیکٹر پر بھی, صحت پر بھی, انفراسٹرکچر کے اوپر بھی, تمام معاملات کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اس بجٹ میں آپ نے قوم کی خدمت کرنے کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو جو سپیڈ کا نام دیا جاتا تھا, جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے وہ چلنے میں سپیڈ میں, وہ کام کرنے میں سپیڈ میں رہتے تھے. یعنی کہ جب میٹرو بس بن رہی تھی تو وہ 6 بجے اجلاس کر رہے ہوتے تھے, اور جو سیکٹریز ہیں وہ بعد میں آ رہے ہوتے تھے. جی میں نے خود بڑے اٹینڈ کیے ہوئے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب نے تو حافظ صاحب تو خیر حافظ صاحب اٹینڈنس لگواتے تھے. 2 دن میں نے اٹینڈ کیے تھے, چوتھے میں بھاگ گیا تھا, اور صبح 6 بجے بلا لیتے تھے. اور جیسے جنوبی پنجاب کے آپ عمر بھی بات کر رہے تھے, جنوبی پنجاب حاصل پور میں آپ نے دانش اسکول بنائے تھے, اور جو پاکستان کی ٹھیک ہے یعنی کہ جو اگر آپ مجھے اجازت ہے مداخلت, ایک دانش اسکول میں میں میاں صاحب کے ساتھ گیا, وہ چشتیہ میں تھا, غالباً چشتیہ میں تھا جی, بنا چشتیہ میں بنا. وہاں پہ پینٹو مائم شو بچوں نے دکھایا. پینٹو مائم یورپ کے اسکولوں میں ہوتا ہے. پینٹو مائم آپ شاید سمجھ رہے ہیں, جیسے کہ وہ اصل میں یہ میمکری کے ذریعے, یہ عمر میں نے وہ اتنا, ہاں جی یہ کانسیپٹ اس لیے آیا تھا کہ بیسیکلی جو ایچیسن کے مقابلے کے عام لوگوں کے لیے اسکول جو ہیں وہ بنائے جائیں. یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ایک عام آدمی جو کہ ایچیسن تک اپروچ نہیں کر سکتا یا اتنی فیس نہیں دے سکتا, اور ظاہر ہے کہ ایچیسن ایک بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے پورے پاکستان کا, جہاں سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کے بچے, ایلیٹ یا جو بھی ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میں ایچیسن کے اندر پڑھوں. تو ایک بہت پریسٹیجیس ادارہ ہے. تو اس لیول کے ادارے بنیادی طور پہ جو دانش اسکول جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں نا, کہ یہ اس لیول کے ادارے پھر جنوبی پنجاب کو زیادہ فوکس کیا گیا کہ وہاں کے بچے جو کہ شاید 100 روپیہ بھی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں تھے, لیکن ان کو ان اداروں کے اندر پڑھایا گیا. آپ کو یاد ہے نا پرائم منسٹر ایک ایگزامپل کوٹ کی کرتے, عائشہ نامی بچی کی, کہ وہ ایک اس کے ماں بھی نہیں تھی, ان کے والد بھی نہیں تھے, اور غریب تھی بچی, وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, تو اس کا ایڈمیشن وہاں پر ہوا تھا. اور پرائم منسٹر تب بھی جب وہ خادم اعلیٰ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر داخلے کے لیے صرف یہ ہے کہ جو غریب عام نادر جو لوگ ہیں, جن کے جو غریب گھرانوں کے لوگ ہیں, وہ وہاں پر پڑھیں گے. اور انٹرنیشنل لیول کی تعلیم کہاں رکھی؟ جنوبی پنجاب میں. جیسچر کیا دیا کہ پورے ملک کے ساتھ برابری کی تعلیم ہے. اب پنجاب میں پورے ملک سے لوگ یہاں پڑھنے آتے رہے, آپ نے لیپ ٹاپ دیے ان کو, آپ نے پھر باہر ان کو بھجوایا, آپ نے سولر سسٹم تک نوجوانوں کو دیے. 1 لاکھ مزید لیپ ٹاپس بھی اب بجٹ وہ بھی پرائم منسٹر نے وعدہ کیا, کیونکہ جب آپ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ماچس نہیں دیں, پیٹرول پمپ نہ دیں, آپ نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق نہ دیں, انہیں گلیلے نہ سکھائیں, 9 مئی جیسے واقعات پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نوجوانوں کو قلم دیں, ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے, وہ روشنی کی طرف جائیں. اور روشنی کا جو خواب ہے, جو دانش اسکول کا جو خواب ہے, وہ علمی دانش مندی سے ہوتا ہے. اور یہ دانش مندی یہ ملک کے کام آئے گی, یہ اس قوم کے کام آئے گی, اور خطے میں یہ ملک ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا. اداروں کے ساتھ بھی مل کر چلنا چاہیے. ریاست سب سے تگڑی ہوتی ہے, ان کو یہ علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ ریاست کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. جو زہر آپ نے اگلا تھا 2010-12 سے لے کر 2024 تک, اس کا ملک کو نقصان ہوا. آپ پہچانے گے, لیکن گاؤں تو اجڑا ہے نا, یہ گلچن تو اجڑا ہے نا. اگر ایک دشمن کی پہچان ہوئی ہے عمر بھائی کہ اس نے ظلم کیا تھا, زیادتی کی, لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا, اور جو ہے وہ اندھیرے دیے, اور کچھ بھی کام نہیں کیا, تو لیکن پہچان اس کی ہو گئی کہ وہ اس ملک کا دشمن ہے, اداروں کا دشمن ہے, ریاست کا دشمن ہے, لیکن اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے, اس کا ایکسپوز ہو گیا. کل چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ مریم نواز نے ایک بڑا جلسہ کیا, اور اس میں کہا کہ 26 سال کی محنت, جو الفاظ ہیں 26 منٹ پہ کرچی کرچی ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح یہ فیبریکیٹ کیا گیا تھا ان کو, اور جس طرح تصوراتی دنیا وہ ایک یعنی جس طرح عمران نیازی صاحب اور یہ ان کے لوگ کہتے تھے کہ جناب انقلاب اور بڑے بڑے دعوے, تو وہ تو یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ رو کیا ہے, اور جو محمد نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں دلائی ہیں, وہ میرا خیال اس صدی کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ محمد نواز شریف کا کوئی ساتھی لمبی جیلیں کاٹنے کے باوجود, ٹارچر کے باوجود اپنی راہ سے نہیں ہٹا. جیل پر ہی میں آتا ہوں, کیونکہ آپ نے جیل نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹی. مجھے یاد ہے
مجھے حافظ میاں نعمان صاحب کا، میاں سیف الرحمان صاحب وہ وقت یاد ہے جی جی کہ سلمان رفیق صاحب، حافظ میاں محمد نعمان صاحب، ان کی فیملیز، بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب مجھے خود بڑی تکلیف ہوئی اس وقت جب میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو ہیں وہ حافظ صاحب کو کہہ رہے ہیں اور سلمان رفیق صاحب کے کہ ہم نے تھوڑی دیر اور رکنا ہے، لیکن جیلر وہاں پہ جو آفیسر تھے وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے. تو بڑا پینفل، آہا چیمہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. تو یہ تو ایک، ہاں اس وقت تو یہ لوگ، آپ کبھی سوچا تھا کہ آپ اس طرح پریس کانفرنس کے، آپ پہ بھی تو پریشر تھا؟ دیکھیں بے پناہ پریشر تھا بہت، آپ سوچ نہیں سکتے، انپریسیڈنٹڈ تھا. اتنا زیادہ وہاں پر اندر سختی کی گئی تھی ہمارے اوپر کہ ابھی تو آپ دیکھیں کہ حکومت پنجاب نے جب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی کچھ دنوں کے لیے آئی تھی، لیکن انہوں نے فوری طور پر انہوں نے کہا کہ اندر کولرز الاؤ کریں، جو ڈیزرٹ کولر ہوتے ہیں قیدیوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ مصیبتیں ہم نے خود صحیح ہیں. تو ہمیں کولرز بھی الاؤڈ نہیں تھے اور ڈائریکٹلی مانیٹرنگ یہ ہوتی تھی کہ ان کے کھانے بند کیے جائیں، ان کے میٹرس چھین لیے جائیں اور ان کی تمام سہولیات چھین لی جائیں. ہر وقت یہی فوکس ہوتا تھا کہ جیل کے اندر ان کو کس طرح تکلیف میں رکھنا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا ایک رجوع تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ضمیر صاف ہیں اور ہم جس بنیاد پر اندر ہیں ہمیں اس کا پورا بخوبی علم تھا. تو اس لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دے دیا، ایک ہمت دے دی کہ یہ جیل کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ابھی آپ نے بات کی 2-2 دن انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں تو اتنے منہ نکل آئے ان کے، اور جس انداز کے اندر ان کے 10-10 کلو وزن کم ہو گئے ہیں. اور تو جیل کاٹنا آسان کام نہیں ہے. آپ پر کس طرح تنقید کرتے تھے؟ ایگزیکٹلی اور یہ مذاق اڑاتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں اڑانا چاہیے. ہمیں بھی ان کی تکلیف کے اوپر ہم خدا نخواستہ خوش نہیں ہیں، ہمیں بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کہتے تھے، انقلاب کے دعوے کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور فلاں ہے، تو پھر آج سٹینڈ کریں. یہ تو اس طرح پتے جھڑ رہے جیسے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں نا جی، یہ اس طرح پی ٹی آئی گرمی کے موسم میں، اور وہ جتنے ایک نام نہاد ایک جو مورے تھے وہ ایک جماعت کے اندر جا کر مدغم ہو گئے ہیں اور وہ سمجھیں کہ ایک ان موروں کی ایک نئی جماعت وجود میں آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. پاکستان کی جو میچور ترین الحمدللہ جماعتیں ہیں جنہوں نے سٹینڈ کیا ہے، جن کے ساتھ لوگ موجود ہیں، جن کے ساتھ سوچنے والے سمجھنے والے پلانرز موجود ہیں، جن کے روٹس عوام کے اندر موجود ہیں، اور جن کے ساتھ جس قیادت کے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اس قیادت کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں سمجھتا ہوں محمد نواز شریف کی جماعت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنی شدید مشکلات، یعنی حمزہ شہباز شریف کو 2 سال جیل میں رکھا. مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب خود لندن سے چل کر اپنی مرحوم بیگم کو چھوڑ کر وہاں پہ اتنی شدید کریٹیکل حالات کے اندر یہاں پہ گرفتاری دینے کے لیے آ گئے. آج ان کا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے گرفتار نہ کرے، باقی سب کو پکڑ لیں. یعنی یہ ایک انتہائی منافقانہ جو رویہ ہے اور ہپوکریسی ہے، یہ اس کا اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے، ایک آنا چاہیے. اور الحمدللہ آج یہ بات ثابت ہے کہ ریاست اور پی ایم الائنس سمجھے ایک چیز ہے، اور یہ ایک نیچرل الائنس ہے. نیچرل الائنس ہوتا ہی پی ایم الائن کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت بھی ثابت کرے گا کہ یہ سارے ادارے مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. اکنامک پراسپیرٹی جو ہے یہ پاکستان کی بنیاد ہے. معاشی خوشحالی اگر ہوگی تو ہمارے اداروں کے مسائل بھی حل ہوں گے، عوام کے مسائل بھی. عوام کی جیب میں عمر بھائی پیسہ آنا چاہیے، عوام کی پاکٹ میں پیسہ آنا چاہیے، لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے. لوگ جب خوشحالی آتی ہے تو آپ کے مزاج بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے تو ذہنی ارتقاء ہوتا ہے، آپ بلندیوں کی طرف جاتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر جو پوٹینشل ہے، جو ٹیلنٹ ہے، صرف ایک گورننس کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کا ٹائیگر بنے گا، صرف ایشیا کا نہیں بنے گا، پوری دنیا کا. مریم نواز صاحبہ نے جو کل کہا کہ 26 منٹ میں کرچیاں ہو گئی، ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف بغاوت کی کرنے ترغیب دے رہے تھے، اور اب کیسے جو ہے وہ ایک دم. دیکھیے اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سارا پری پلانڈ تھا. ان کو پری پلانڈ تھا کہ آپ نے اگر اپنا فلاں گرفتار ہوتا ہے تو آپ نے فلاں جگہ حملہ کرنا ہے، فلاں جگہ حملہ کرنا ہے. یہ تو اب چیز یعنی سر عام یعنی ایکسپوز ہو گئی ہے نا جی، کہ یہ پری پلانڈ تھا. اور یہ تو ملک دشمن جو ہیں ہمارے وہ بھی کبھی نہیں سوچ سکتے تھے جو انہوں نے اپنا اور جس طرح انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے ہماری بہنوں کو گمراہ کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے مختلف انداز سے جو سوشل میڈیا مینیورنگ کے ذریعے
اور ایک جو ہم اس کو کہا کرتے ہیں دجالی فتنہ، اس دجالی فتنے کے ذریعے جس طرح انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے ایک راہ پر لگایا تھا، آج اس کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے؟ آج لوگ پریشان ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ ایک غلط سائٹ پہ چل پڑے تھے، اور خدا نخواستہ یہ تو دہشت گردی سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اگر اپنی آرمی کی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، آپ اپنے شہداء کی یادگاروں پر حملے کرتے ہیں، اور وہ شہداء کہ جنہوں نے آپ کی خاطر جانیں دی ہیں، جو دن رات جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جو بارڈرز کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کی حفاظتیں کر رہے ہیں، اور آج اگر پاکستان کے اندر ایٹامک انرجی نہ ہوتی، آج یہ سب کا سہرا کس کے اوپر ہے؟ یہ ہمارے ان اداروں کے سر پہ ہے۔ خدا نہ خواستہ ان اداروں کو ڈسکریڈٹ کیا جانا، دیکھیں میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے دور میں اختلاف رائے کا اظہار کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ان کا ایک جو ان اداروں کے ساتھ جو لائلٹی ہے اور ان اداروں کے تقدس کا جو خیال ہے، وہ میاں نواز شریف سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنی عزت کرتا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جس انداز میں مظاہرہ یہ کیا گیا، یہ بڑا انفارچونیٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ سے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے، بالکل۔ میاں سیف الرحمان صاحب، یہ جو 26 منٹ میں کرچی والی بات ہے، یہ تو دکھائی دے رہی ہے جس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ دیکھیں یہ مظاہرہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو فوج کشی تھی، یقین کریں۔ یعنی جیسے کہ ایک دوسرے ملک کی، دشمن ملک کی فوج، تربیت یافتہ لوگ تھے، اور اس میں تمام لوگ جن کو وہ اپنے لوگ کہتے ہیں، اور پاکستان میں انہوں نے تباہی مچائی، سکولوں کو اڑایا، بم سے اڑایا، بچوں کے ساتھ یعنی قتل عام کیا، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو یہ یہاں پہ تربیت یافتہ لوگ یقیناً تھے، اور وہ کچھ لوگوں کی ایسی تصاویر بھی ہیں ہمارے اداروں کے پاس جس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اتنا سنکرونائزڈ ایفرٹ یہ تو صرف آرمی کر سکتی ہے یا ملیٹنٹس کر سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس ایک میپ ہے۔ ہم جب کبھی فوجی ذرائع سے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم ایف ڈی میپ کے ذریعے کرتے ہیں، کہ آپ کے پاس میپ ہے، ایک بندہ یہاں کھڑا ہوگا، ایک سیکنڈ لائن پہ کھڑا ہوگا، ایک لاہور میں ہوگا، ایک سرگودے میں ہوگا، ایک میاں والی میں ہوگا، ایک فلان جگہ پہ ہوگا، اور اس وقت ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو انسٹرکشن سگنل جاری ہوں گے اور آپ نے اٹیک کر دینا۔ تو بات یہ ہے، یہ تو پوری فوج کشی ہے، اس کے پیچھے یہ ایک ملیٹنٹ ایکشن ہے، یہ صرف مسلح فوج نہیں، پورے ملک کے خلاف بغاوت ہے، یعنی ملک دشمنی ہے یہ۔ تو یہ چیزیں وہی بات ہے، جیسے زہر آلود کیا گیا ذہنوں کو، تو ذہنوں کو میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں کہ بار بار میں پھر مثال وہی چین کی دوں کہ میں وہاں آپ تو بھی ہو کر بھی ہیں ابھی چائنا ہو چند کر، دن پہلے ہیں، تین چار دن پہلے ہی ہو کر، ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ میں نے وہاں ایک چیز دیکھی کہ ایک صاحب تھے، وہ بزرگ کوئی 80 ایئرز کے، تو ہیل سٹارم ہو رہی تھی بیجنگ میں، تو وہ اپنا کام کر رہے تھے، انہوں نے وہ رین کوٹ پہنا ہوا تھا اور پودوں کی تراش خراش کر رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹر وغیرہ تھے چائنیز، ان سے ہم نے پوچھا، وہ کہنے لگے ان کو ہدف ملا ہوا ہے، انہوں نے وہ ہدف پورا کرنا ہے، جب تک یہ زلزلہ آگے زمین میں دفن نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ ہدف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بات تو یہ ہے کہ جب قوم کو آپ ایکشن میں لے جائیں گے، بجائے کہ آپ ان کو زہر آلود کریں ان کے ذہنوں کو، اور ان کہیں جاؤ جا کے یار وہ اپنا وہ ہیروئزم ہے نا، یہ ہیرو ورشپ ہوئی کہ دنیا کی کتنی قومیں ہیروئزم کے اوپر چل رہی ہیں۔ وہ ماضی میں تھا کرزمیٹک لیڈرشپ کا ایک بڑا کرشمہ ہوتا تھا، سحر ہوتا تھا، لیکن اب ہمیں تو کام کے ساتھ نکلیں گے۔ جب تک ہم کام نہیں کریں گے، قوم اور حکومت اور ریاست مل کے اور یکجان ہو کے ان ہارمنی، تب تک آپ رزلٹ نہیں لے سکیں گے۔ کسی بھی ملک کی ترقی، چین کی لے لیں، امریکہ کی لے لیں، یورپ کی لے لیں، کوئی منو سلوا اوپر سے نہیں اترا، ٹھیک، لوگوں کی محنت سے، ان کے لیڈروں کی محنت سے، اور معاشرے میں استحکام سے، جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ، بقائے باہمی اصولوں کے تحت۔ صحیح، جیسے انہوں نے بھی بیلٹ اینڈ روڈ کا لفظ بولا، تو میں اسی طرح پیسفل کو ایگزسٹنس کا لفظ بولتا ہوں کہ دنیا ون بیلٹ ون باہمی روڈ، پر جا ون رہی ہے۔ بیلٹ ون روڈ کی بات، ہماری معاشرہ دیکھیں جو جو ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں نا، بات یہ ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر اور کارکردگی کے موازنے کی بنیاد پر پالیٹکس ہونی چاہیے۔ بس یہ ساری بات، یہ معیار بنا لیا۔ یہ بالکل ٹھیک بات، جو زندہ قومیں یا ڈیولپ کنٹریز جنہیں کہنا چاہیے، ان کا شعار یہی ہے، بالکل ٹھیک بات کہ وہ کارکردگی کا موازنہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج طیب اردگان چوتھی مرتبہ ماشاءاللہ کو 22 سال سے وہ ہولڈ کر رہے ہیں، تو لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ اتنا سخت مقابلے میں بھی انہوں نے دیکھا کارکردگی کا موازنہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی بہتر ہے، ان کو 52% ووٹ ملا ہے۔ اس طرح پورے یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے ترقی یافتہ قوموں میں آپ دیکھیں کہ 51%، 49، اس طرح یہی ریشو چلتی ہیں۔ بڑی مائنیوٹلی وہ قومیں جو ہیں نا، وہ کارکردگی کا موازنہ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ گراس روٹ لیول تک ان کی پالیسی کے کیا اثرات پہنچے۔
اس کی بنیاد پر لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں ووٹ دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر بھی اب یہی ایک بنیاد بننی چاہیے. زندہ قوموں کی یہی ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کارکردگی کا موازنہ کریں. میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں, ماؤں بہنوں سے بھی, بزرگوں سے بھی, کہ کارکردگی کا موازنہ ضرور کریں کہ جناب جس نے جتنے دور ادوار گزارے ہیں تو ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے, تو اس کی بنیاد پر آپ اپنا فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک. اچھا, ابھی آپ ترکیہ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف بھی, ان کو بڑی ایک رسپیکٹ ملی کیونکہ آپ بھی ترکیہ والی ٹیم میں آپ بھی شامل ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. ایک تو انہوں نے پی ایم صاحب کو بڑی رسپیکٹ بھی دی, اور پاکستان کے ویسی ترکی کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں. رجب طیب اردوان تو شہباز صاحب کا دوست ہیں. دیکھیں, ایک تو ٹرکی جو ہے یہ آلریڈی ان کا بہت ہی زیادہ ایک پاکستان کے ساتھ اور بلکہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بڑا ایک ہمدردانہ اور بہت ہی دوستانہ رویہ ہمیشہ سے ہے. لیکن اس کو جو مہمیز ملی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومتیں آئیں, اور جب حکومت پنجاب تھی خاص طور پہ شہباز صاحب جب 2008 سے 13 میں وزیر آئے, تو تب اس کی بنیاد بڑھی اور یہ کام بہت آگے بڑھا. حالانکہ ہم اپوزیشن میں تھے, فیڈرل گورنمنٹ میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, لیکن پنجاب کی انہوں نے شہباز صاحب نے جو ایڈوانسمنٹ کی اور مختلف اداروں کو انوالو کیا, ان کی جو جیسے LWMC کا پیٹرن وہاں سے آیا, پارکنگ کمپنی کا پیٹرن وہاں سے آیا, جو استنبول جو کہ ٹوٹلی کمپنی آپریٹڈ ایک سٹی ہے, جو استنبول جس کی آپ بات کریں, جو لاہور پارکنگ کمپنی بھی ترکی کا ماڈل ہے. یہ اس پارک سے لیا تھا ہم نے, استنبول پارکنگ کارپوریشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو استنبول ہے یہ دنیا کے جدید ترین جو اگر کوئی ماڈل ہو سکتا ہے نا جی آپریٹ کرنے کا, تقریباً 2.25 سے 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے, ان کا سمجھے مین ہب ہے, ان کا اکنامک ہب ہے. تو اس کو جس طرح آپریٹ کیا جا رہا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. تو وہاں سے اصل میں سارے شہباز شریف صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے, اور میں ساتھ تھا, ہم نے وہاں سے ساری چیزوں کو اخذ کیا اور اس ماڈل کو اپناتے ہوئے پھر پنجاب کے اندر کمپنیز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا کہ یہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کو تھوڑا سا ان کی ورکنگ کو ریڈیوس کر کے پروفیشنلزم کو فروغ دیا جائے اور مارکیٹ بیسڈ سیلری کے اوپر پروفیشنلز لائے جائیں جو اپنے کام کے ماہر ہوں, اور کمپنیز جو ہیں وہ آپریٹ کریں. لندن میں کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں, نیو یارک کو کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں, دبئی کے اندر ایون کہ کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو دنیا کا جو جدید ماڈل ہی یہ ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب جیسے اب میٹرو بس کی آپ نے بات کی, اب میٹرو بس کا جو انیشیٹو ہے یہ طیب اردگان کا ذاتی انیشیٹو ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. صحیح. بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے طیب اردگان کو فالو کیا, اور میٹرو بس کا جو پروجیکٹ ہے جیسے گجرات, حیدرآباد, دکن میں, اور گجرات میں جو انڈیا کا جو پروجیکٹ آیا میٹرو بس کا, وہ انہوں نے ترکی سے لیا. اسی طرح مختلف دنیا کے ممالک نے جو میٹرو بس کا ہمارا جو منصوبہ ہے الحمدللہ وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 46,000 پیسنجرز کے اوپر فیزیبلٹی بنی تھی ڈیلی کی بنیاد لاکھوں میں گئی. بالکل ایسے ہی تقریباً 1 ملین پہ چلی گئی تھی, ایک وقت آیا تھا. جی جی. تو یہ جو اتنے کامیاب منصوبے ہیں, تو نیچرلی جو محمد شہباز شریف اور محمد نواز شریف کے ساتھ ترکی کی لیڈرشپ کا جو تعلق ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں. حافظ صاحب, مجھے یاد ہے شہباز صاحب نے جس دن اورنج لائن کا افتتاح کیا تھا تو اورنج رنگ کی شرٹ پہنی تھی, ان کا کہنا تھا کہ پرپل لائن بھی, وہ کیا ہے اس کے بعد آپ کا نیکسٹ جو شہباز صاحب کا پروجیکٹ؟ دیکھیں یہ بدقسمتی سے یہ 2018 میں جب گورنمنٹ نہیں آئی تو اس سے بہت سارے منصوبے جو تھے وہ پینڈنگ ہوئے ہیں. اس وقت تک تو لاہور کے اندر ہی تقریباً 3 سے 4 مزید لائنیں بن چکی ہونی تھی, اور یہ پھر اکراس پنجاب اور اکراس پاکستان اس کو پھیلانے کا منصوبہ تھا. جیسے آپ نے دیکھا کہ میٹرو بس کا جو منصوبہ ہے وہ تقریباً 3 سے 4 شہروں کے اندر اس وقت الحمدللہ چل رہا ہے. اسلام آباد, کراچی بھی اب اس کو فالو کر رہا ہے, لیکن انہوں نے کوئی ڈیڈیکیٹڈ لین تو نہیں بنائی, لیکن انہوں نے بسیز وہ لے آئے ہیں اور کافی میں سمجھتا ہوں کراچی کو بالکل ڈیولپ ہونا چاہیے. کراچی جو ہے ہماری شہرگ ہے, کراچی تو ہماری شہرگ ہے, اس کی ڈیولپمنٹ تو پاکستان کی بنیاد ہے. بالکل صحیح. یہ تو دنیا کا, یہ تو نیو یارک کا مقابلہ کرنا چاہیے, اس کو لندن کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو یہ منصوبے جو تھے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے ان کا پلان کیا ہوا تھا. لاہور کے بڑے منصوبے جیسے آپ نے یہ جو گلبرگ سے لے کے موٹر وے تک کا منصوبہ ہے, ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا, اور بہت سارے منصوبے بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے منصوبے پینڈنگ پڑے ہوئے. بہت بہت شکریہ حافظ میاں محمد نعمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ احمد وڑائچ آپ کا بھی. ناظرین, آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں. اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ روس کا جہاز خام تیل لے کر پاکستان پہنچ گیا, اور اس سے اہم بات جو آج ایک اہم بات جو پروگرام میں ڈسکشن میں آئی وہ مسلم لیگ نون کے رہنما حافظ میاں محمد نعمان
نعمان کا کہنا ہے کہ اب یہ جو تیل پہنچا ہے اس کے ثمرات عوام تک بھی پہنچیں گے اور بجلی سستی ہونے کی بھی خوشخبری جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے ضرور اقدام کرے گی گورنمنٹ. یہ کہنا ہے حافظ میاں محمد نعمان کا. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.